ہر سبق کے بعد اس کا تمرین ہوتی ہے، اس کی تمرین ہوتی ہے، اور تمرین کے نیچے اس کے معنی بھی لکھے ہوتے ہیں، جو نئے الفاظ اس تمرین میں استعمال ہوتے ہیں اس الفاظ کے معنی لکھے ہوتے ہیں۔ تو جو بھی سبق آپ لوگ حل کریں گے، سبق ہو یا اس کی تمرین ہو، سب سے پہلے اس کے جو وہ الفاظ ہیں اس کے معنی جو رکھے وہ خود دوہرا دے، 3 دفعہ دوہرا دے، زبان سے بھی دوہرا دے، اس کے بعد وہ سبق حل کرے، تمرین حل کرے، انشاءاللہ صحیح رہے گی۔ اور ساتھ میں اگر ساتھی غور سے سنتے رہیں گے تو ساتھی جو سبق کئی دفعہ دہراتے رہتے ہیں، کئی ساتھی دہراتے ہیں، اور کسی نے الفاظ یاد بھی نہ کی ہو لیکن جو غور سے سنے تو کئی ساتھی دہرانے سے الفاظ یاد ہو جائیں گے۔ یہ تو چھوٹے چھوٹے آسان الفاظ ہے۔ چل، جاتے جاتے ہم نے کچھ نئے الفاظ بھی دیکھے۔ یہ تو تھے اسماء اشارہ، اس میں اشارہ میں ہم نے پڑھ لیا واحد کے لیے بھی، تصنیف کے لیے بھی، اور قریب ہو یا دور ہو، ذکر مؤنث ہو، یہ سب ہم نے پڑھ لیے۔ باقی رہ گیا جمع۔ تو جمع کا استعمال میں تو بتا دوں گا کہ جمع کے لیے کیا آتا ہے۔ اگر جمع قریب ہو تو اس کے لیے ہا اولائی آتا ہے، جمع اگر قریب ہو تو ہا اولائی آتا ہے، ہا اولائی۔ میں میسج میں لکھ دیتا ہوں۔ یہ میسج میں 2 الفاظ میں نے لکھ لیے، ہا اولائی، اولائی کا۔ دیکھ لیا آپ لوگوں نے؟ جی چیٹ استاد میں جی دیکھیں، دیکھ لیا۔ جی چیٹ میں دیکھیں، ہا اولائی، اولائی کا، یہ 2 الفاظ ہے، یہ آتے ہیں جمع کے لیے۔ اس میں اشارہ کے 2 الفاظ ہے تو ہم نے پڑھ لیے مفرد کے لیے ہاذا، اگر وہ واحد واحد مؤنث قریب ہو تو مذکر کے لیے ہاذا، اور مؤنث کے لیے ہذہ۔ اگر دور ہو تو مذکر کے لیے ذاک یا ذالک، اور مؤنث کے لیے تلک۔ اور اگر قریب ہو اور دو ہو، تثنیہ ہو، تو اگر مذکر ہو تو اس کے لیے ہادانی، مؤنث ہو تو ہاتانی، اور اگر دور ہو اور تثنیہ ہو، پھر اگر مذکر ہے تو دانے کا، اگر مؤنث ہے تو دانے کا۔ اب جو جمع ہے تو جمع کے لیے آتا ہے ہا اولائی، اولائی کا۔ ہا اولائی قریب کے لیے آتا ہے، یہ مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ہا اولائی جب جمع ہو، جمع مراد 3 یا 3 سے زیادہ، یعنی 2 سے زیادہ جتنے بھی ہو، 3 یا 3 سے زیادہ وہ جمع ہوتا ہے۔ تو ہا اولائی جمع کے لیے آتا ہے، قریب کے لیے جب نزدیک ہو، قریب ہو، چاہے وہ مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے ہا اولائی استعمال ہوتا ہے۔ اور اولائکا، یہ اولائکا کے بعد جو واو ہے، یہ واو سائلنٹ ہوتا ہے، یہ پڑھا نہیں جاتا، لکھا جاتا ہے لیکن پڑھا نہیں جاتا۔ اولائکا، اولائکا قرآن مجید میں بھی ہے نا، اولائکا علی ھدی من ربہم واولائکا هم المفلحون۔ اولائکا دور کے لیے آتا ہے، اولائکا علی ھدی، یہی لوگ تو اولائکا دور کے لیے آتا ہے، اور یہ بھی مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، دونوں کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں۔ کوئی ساتھی یہ بتا دیں گے یہ اولائکا اور ہا اولائی کے بارے میں؟ جی استاد جی، آپ نے فرمایا ہا اولائی جو ہے یہ جمع کے لیے آتا ہے، اور جمع قریب کے لیے مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ جی اولائکا میں جو واو ہے وہ سائلنٹ ہے، اور جی اولائکا جو ہے وہ دور کے لیے استعمال ہوتا ہے، مذکر اور مؤنث دونوں کے لیے۔ ہا اولائی قریب کے لیے، اولائکا دور کے لیے، استعمال دونوں الفاظ جمع کے لیے ہوتے ہیں۔ اچھا، یہ تو ہو گئی بات ہا اولائی اور اولائی کا، لیکن اتنی سی بات ہے کہ اس کا استعمال شروع میں ذرا مشکل ہو جاتا ہے۔ مشکل نہیں ہے، بالکل ہی آسان ہے، لیکن جب عربی کے ساتھ مناسبت نہیں ہوتی، بالکل ابتدا ہوتا ہے، تو جمع کا استعمال میں تھوڑی سی پریشانی ہوتی ہے، لیکن تھوڑا سا ہی آپ آگے چلے جائیں گے تو آپ کا الفاظ سے مناسبت ہو جائے گا، آپ جمع پہچان لیں گے، تو پھر آپ اس کے استعمال سے اچھی طرح سے کر سکیں گے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ چونکہ جب ہم ہاذا کتاب پڑھتے تھے تو ہاذا جب ہم تسنیہ بناتے تھے، چاہے قریب کے لیے ہو چاہے دور کے لیے ہو، چاہے مذکر ہو چاہے مؤنث ہو، لیکن جب ہم اس کو تسنیہ بناتے تھے تو ساتھ میں جو بعد والا لفظ ہے، اس لفظ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں، جیسے مثلا کتاب ہے مذکر، یعنی چور تمرین میں ساعتن ہے مؤنث ہے، تو ساعتن گھڑی، کتاب کتاب، تو
اب ان کو اس لفظ کو بھی ہم تسنیہ بناتے تھے، اور تسنیہ بنانے کا طریقہ بالکل سمپل آسان، کہ جو بھی لفظ ہے اس کے آخر میں الف اور نون ہم لگاتے تھے، وہ لفظ تسنیہ بن جاتا تھا، دو دو کا معنی دیتا تھا، جیسے ہادانی کتابانی اور ہادانی ساعتانی۔ ابھی ہے بات جمع کی، تو جمع جو ہے وہ اس میں پھر ساتھیوں کو درپیشانی ہوتی ہے بنانے کا، کیونکہ اس کے لیے کوئی مستقل قاعدہ، بعض صورت جو ہے اس کے لیے کوئی قاعدہ تو ہے، لیکن کئی سارے جمع ایسے ہیں جس کا کوئی قاعدہ نہیں ہے، بلکہ وہ سماعی ہوتے ہیں۔ سماعی مطلب سننے پر موقوف ہوتے ہیں، اور وہ جتنے زیادہ آپ کی عربی سے مناسبت رہے گی اتنی ہی زیادہ وہ الفاظ آپ کے سامنے آتے رہیں گے، جمع آپ سیکھتے رہیں گے، مشکل نہیں ہے، بہت ہی آسان ہے، یہ خود ہی اس کتاب میں آگے جمع کے الفاظ استعمال ہوتے رہیں گے۔ اب مثلا کتاب ہے تو کتاب کی جمع کتب آتا ہے، کتب۔ اب یہ جو ہے نا اس کے لیے کوئی قاعدہ نہیں ہے کہ کتاب کی جمع کتب کیوں ہے، مطلب یہ کہ بھی ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوگا کہ بر کتاب کو ہم نے آخر میں تا کو ضمہ دے دیا، الف کو حذف کر دیا اور با کو بھی ضمہ دے دیا تو کتب بن گیا، تو ہر جگہ پر ایسا نہیں ہوگا، یہ جمع مختلف آتے رہتے ہیں۔ اب کتاب کی جمع کتب آتا ہے، قلم کی جمع اقلام آتا ہے، اب دیکھو یہ قلم کی جمع بدلا گیا، اور کرسی کی جمع کراسی آتا ہے، اب باب ہے تو باب کی جمع ابواب آتا ہے۔ یہ دیکھو کئی الفاظ ہے، اب ہر لفظ کا جمع الگ الگ آتا ہے۔ ہاں اس میں سے اتنی سی بات آسان ہے کہ بھئی اگر وہ انسان کے صفات ہے نا، انسان کے جو صفات ہے، جیسے عالم ہے تو عالم ایک انسان کی صفت ہے، اسی طرح جو ہے نا جاہل ہے، اور اس وزن پر جو ہوتا ہے نا جیسے فاعل، عالم، جاہل، اس وزن پر جو جتنے بھی الفاظ آئیں گے نا تو اس کی جمع پھر آسان ہے، اس کی جمع بنانے کے لیے یہ کریں گے کہ آ، واو اور نون لگائیں گے، واو اور نون، تو اس کی جمع آسان ہے۔ جیسے عالم ہے تو عالم کے آخر میں ہم نے واو اور نون لگا دی تو کیا ہو جائے گا، عالمون، تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ ہا اولئک عالمون، اولئک عالمون۔ اسی طرح جو ہے نا جاہل ہے تو جاہل کے آخر میں، ہاں یہ مذکر، اگر مذکر ہے نا تو اس کے لیے پھر ہم واو اور نون لگائیں گے اس کے آخر میں۔ اب جیسے جاہل ہے تو جاہل کے آخر میں ہم واو اور نون لگا دیا تو جاہلون ہو گیا۔ اب جب ہا والا استعمال کریں گے، ہا والا جمع ہے تو ساتھ والا جو لفظ ہے جس کو آپ اشارہ کر رہے ہیں تو وہ بھی جمع استعمال کریں گے، تو اس کا آسان سا قاعدہ ہو گیا کہ اگر مذکر ہے اور انسان کی صفات ہے تو واو اور نون لگانے سے وہ جمع ہو جائے گا، جیسے عالمون، جاہلون۔ اور ضارب ہے مثلا، ضارب ہے مارنے والا، تو اگر اس کے آخر میں ہم واو نون لگا دیں گے تو ضاربون، مارنے والا۔ آکلون ہے، آکلون مطلب کھانے والا، اس کے آخر میں ہم واو نون لگائیں گے تو آکلون ہو جائے گا۔ شاربون ہے تو شاربون مطلب پینے والا، اب اس کے آخر میں ہم واو نون لگائیں گے تو شاربون ہو جائے گا۔ یعنی جتنی بھی صفات انسانوں کی اس کے آخر میں واو نون لگانے سے اور اس وزن پر ہو تو اس کے آخر میں واو اور نون لگانے سے یہ جواب بن جاتے ہیں۔ اب جمع کی بھی آپ نحومیر میں تھوڑا سا آپ آگے چلے جائیں گے، اور تو آپ اس طرح صرف میں بھی آپ اس میں فائل پڑھیں گے تو چند دن بعد، تو یہ جمع کے آپ قواعد پڑھ لیں گے پھر آپ کے لیے اس میں آسانی ہو جائے گی، لیکن چونکہ ابھی جواب بنانے کے قاعدے آپ نے نہیں پڑھی ہیں تو اس وجہ سے وہ ہوگی، تو یہ مذکر ہوگا، مذکر اگر انسان کی صفات ہے تو اس کے آخر میں واو نون لگانے سے وہ جمع ہو جائے گا۔ اگر وہ انسان کی صفات میں سے ہے، انسان کی صفت ہے لیکن مؤنث ہے، جیسے عالمتن ہے، اس کے جمع بنانا بھی آسان ہے۔ اب اس کے جمع بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کے آخر میں الف اور تا لگا دو، الف اور تا، جیسے عالمتن ہے اس کے آخر میں الف اور تا لگا دو تو عالمات ہو جائے گا، عالمات۔ اور اسی طرح مثلا مسلمتن ہے، مسلمن ہے تو یہ جمع ہے، اس کے آخر میں واو نون لگائیں گے تو مسلمون ہو جائے گا، مذکر ہے۔ اور مسلمتن یہ مؤنث ہے، اب اس مؤنث کے آخر میں اگر ہم الف اور تا لگا دیں گے، الف اور تا، گولتا نہیں، گولتا نہیں، ایک تو ہم کہتے تھے نا کہ گولتا، گولتا جو ہے یہ مؤنث کی علامت ہے لیکن یہ واحد میں، مفرد میں، جب ہم جمع بنائیں گے تو پھر اس مذکر کلمے کے آخر میں الف اور لم بھی تا، استاد محترم، الف با تا لم بھی تا ہے نا، یہ تا لگائیں گے، جیسے مسلمتن سے مسلمت، مسلمات، جی بتائیے گا۔ استاد محترم لکھ کے بتا سکتے ہیں آپ؟ میں یہ میسج میں لکھ کے آپ کو
استاد جی ایک سوال تھا جی سر جی، جیسے یہ واو اور نون کے ساتھ جمع کا صیغہ بن رہا ہے، تو ایسے یا اور نون کے ساتھ بھی تو بنتا ہے نا جی، عالمون عالمین، شاربن شاربون شاربین، یہ بھی تو جمع بن رہا ہے نا سر جی؟ دیکھو نا، یہ جو مؤنث ہے، لیکن یہ آپ تھوڑا سا آگے جا کے پڑھیں گے. ابھی آپ اس فرق میں جائیں گے تھوڑا سا خلط مت ہو جائے گا. یہ ایک ہی جی چیز ہے، عالمون اور عالمین ایک ہی چیز ہے، لیکن کہاں عالمون استعمال ہوگا اور کہاں عالمین استعمال ہوگا. جی ایک اور سوال استاد جی. ایک منٹ. جیسے مسلم، جی یہ میں نے دونوں آپ کو بھیج دیے. مسلمون سے مسلمون اور مسلمتن سے مسلماتن. یہ آپ کو دیکھ لیا اپنے میسج میں، چیٹ میں. جی استاد جی. آپ جی چیٹ میں دیکھ لیں نا، سب سارے ساتھی چیٹ میں دیکھیں، میں نے لکھ جی بھی دیا. دیکھ لیا استاد جی. ہاں تو دیکھ ابھی لیا. تک یہ، ہاں ٹھیک ہے. تو یہ جو ہے نا مسلمن اب انسان کی صفت ہے لیکن مذکر ہے، جس میں آخر میں واو نون لگانے سے مذکر بن جائے گا، جمع بن جائے گا. اور مسلمتن ہے تو یہ تا تو مؤنث کی علامت ہے لیکن مفرد میں، لیکن اگر ہم اس کو جمع بنائیں گے اور ہے مؤنث تو اسی مذکر کلمے کے آخر میں الف اور تا لگا دیں گے تو یہ جمع بن جائے گا. جیسے مسلمات. اب یہ جو ساتھی سوال کر رہے ہیں نا کہ یا واو اور نون کے ساتھ جواب بن جاتا ہے، اس طرح یا اور نون کے ساتھ بھی بن جاتا ہے. تو یہ صحیح ہے کہ یا اور نون کے ساتھ بھی بن جاتا ہے، لیکن ابھی اگر آپ اس میں پڑھ جائیں گے تو آپ کو استعمال کا پتہ نہیں ہوگا کہ یا اور نون کہاں استعمال ہوگا. واو اور نون کی استعمال کی جگہ الگ ہے اور یا اور نون کی استعمال کی جگہ الگ ہے. یعنی آپ لوگوں نے پڑھا نا، ایک ہوتا ہے فاعل، ایک ہوتا ہے مفعول، آبجیکٹیو اور سبجیکٹیو. تو یہ مسلمون جو ہے واو اور نون کے ساتھ جو ہے نا، یہ فاعلی حالت میں جب ہوتا ہے نا فاعل، تو اس وقت پھر جو ہے نا واو اور نون استعمال ہوتا ہے. فاعلی حالت کی پھر اس کی کئی صورت ہے، 8 صورت ہے، یعنی 8 جگہ ہیں. اور اگر آپ اس کو مفعولی حالت میں پڑھیں گے تو پھر اس میں یا اور نون استعمال ہوتا ہے اور اس کی 12 جگہ ہے. لیکن چونکہ یہ جگہ آپ لوگوں نے پڑھی نہیں ہے کہ کہاں پر واو نون یا نون استعمال ہوتا ہے، اس کا الگ ایک سبق ہے، وہ آگے آپ پڑھ لیں گے کہ واو نون کے ساتھ جمع بن جاتا ہے یا نون کے ساتھ، یا واو نون کا استعمال ہوگا اور یا نون کا استعمال ہوگا. لیکن بہرحال ابھی تو اتنی سی سمپل اور آسان سی بات کہ بھائی واو نون لگانے سے جواب بن جائے گا اور الف ورتا لگانے سے مؤنث کلمہ جواب بن جائے گا. تو ابھی کوئی ساتھی سبق جو ہے نا دوہرا دے، اور ساتھ میں پھر ہا اولائی اور اولائی کا مذکر اور مؤنث دونوں کلموں کے ساتھ چند الفاظ اپنی طرف سے وہ بنائیں اور اس کے ساتھ ان الفاظ کا استعمال کریں. یہ تمرین والے پڑھیں جی؟ ہاں کوئی بھی پڑھے، تمرین پڑھے یا یہ جو الدرس الثالث ہے یہ پڑھیں. اچھا اس کی تمرین میں پڑھتا ہوں. وہ مسجد ہے، وہ مساجد ہیں. ہا اولائی مساجد، ہا اولائی میدان. دیکھو نا، میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ جو جی جی الفاظ ہے ان کے جمع بنانا آپ کے لیے مشکل ہو جائے گا. مسجد کے جمع مساجد آتا ہے، اور ٹھیک ہے. میدان کی جمع میادین آتا ہے، اور میادین. گھر گھر ہے نا، گھر بیتن ہے تو بیتن کی جمع بیوتن آتا ہے. تو ان الفاظ کی جمع مختلف آتا ہے کیونکہ انسانوں کی صفات نہیں ہے نا. مولانا صاحب صحیح ہے. یہ تو ہاں، یہ انسانوں کی صفات نہیں ہے تو یہ تو غیر جاندار چیزیں ہیں. تو ان کا ہر ایک لفظ کا جمع الگ الگ آتا ہے، اور میں نے بتایا کہ ان کے جمع جو ہے یہ اس کو جمع جو ہے اس کو لفظ کو توڑ موڑ کر اس کو جمع بنایا جاتا ہے. اور اس کا پہچانیں گے کیسے؟ جتنا آپ کا زیادہ عربی سے واسطہ ہوگا اتنی زیادہ آپ پہچانیں گے، اور خود بخود آپ کا واسطہ عربی سے ہو جائے گا. ظاہر سی بات ہے، ساری عربی علوم اور فنون ہے، جیسے کوئی مشکل بات نہیں ہے. لیکن یہ ہے کہ تھوڑا سا ٹائم اس میں لگ جائے گا جمع مولانا بنانے صاحب کا. باقی جب جمع جو صفات ہے انسانی کی مذکر اور مؤنث، تو اس کے لیے میں نے قاعدہ بتا دیا. جی بتائیے. یہ طالبت ان کا کیا بنے گا؟ طالب کو انسانی کی صفت ہے یا نہیں ہے؟ انسانوں کی صفت ہے نا. اب میں نے بتایا، ہاں وہ آ رہا ہے نا ساتھی. سجاد احمد یہ صاحب محترم استاد محترم نے سمجھا دیا ہے کہ اگر مؤنث ہوگا تو الگ سے اس کا
सीगा है, अलग से उसका तरीका है। और मुज़क्कर के लिए जैसे मुस्लिम की अगर औरत है तो मुस्लिमातुन आएगा, तालिबातुन आएगा। इसी तरह उस्ताद मोहतरम की बातों को गौर से सुनने से मांगता थी। जज़ाकल्लाह। ये तालिबतुन है ना, तालिबतुन, ये साथी पूछ रहे हैं तालिबतुन का क्या बनेगा। मैंने बता दिया ना कि ये कोई इंसानों की सिफत है, ये तालिबा इंसानों की सिफत है ना। अब इसका जवाब बनाने का, चूंकि मुअन्नस कलिमा है, तो मुअन्नस कलिमा हो जो हो उसका हम जवाब बनाएंगे अलिफ और ता लगाने से इसके आखिर में, यानी अगर इसके मुज़क्कर कलिमे के आखिर में अलिफ और ता लगाएंगे, अलिफ और ता, लम बिता, तो तालिबात हो जाएगा। अब जो है ना, अगर इसके साथ आप हा उला इस्तेमाल करेंगे तो हा उला तालिबातुन, क्योंकि हा उलाई और मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए इस्तेमाल होता है ना, तो हा उलाई तालिबातुन। और तालिबातुन मुअन्नस है लेकिन हा उलाई इसके साथ इस्तेमाल हो गया। इसी तरह आप मुस्लिमून इस्तेमाल करेंगे, मुस्लिमुन क्योंकि जमा है, मुस्लिमून जमा है, इसका मुफरद मुस्लिमुन है, मुज़क्कर है, लेकिन मुज़क्कर और मुअन्नस दोनों के लिए हा उलाई इस्तेमाल होता है। लिहाजा आप यही पढ़ेंगे कि हा उलाई मुस्लिमातुन। अब अगर यही दोनों दूर हो तो फिर आप इसके लिए उलाई का इस्तेमाल करेंगे, जैसे उलाइका मुस्लिमूना, उलाइका मुस्लिमातुन, हाउलाई मुस्लिमूना, हाउलाई मुस्लिमातुन, उलाइका मुस्लिमूना, उलाइका मुस्लिमातुन। तो इसका सवालिया कैसे बनेगा, माउलाई माउलाई का? जी जी बिल्कुल, अगर ये गैर जानदार चीजें हैं, ये गैर इंसान के अलावा चीजें हैं, तो फिर आप मा इस्तेमाल करेंगे वैसे ही जिस तरह दूसरी चीजें में इस्तेमाल करेंगे, बस मा उलाई का मा हा उलाई। और अगर वो इंसानों में से है, फरिश्तों में से है या जिन्नात में से है, तो फिर आप मन इस्तेमाल करेंगे कि मन हा उलाई, ये लोग कौन है, मन हा उलाई ये कौन है, मन उलाई का वो कौन है, यानी वो सारे कौन है, जमा है ना, मन हा उलाई ये सारे कौन है। अगर वो चीजें हैं तो आप उनके बारे में जो है ना सवाल करेंगे, मन हा मा हा उलाई, ये सारी चीजें क्या है, ये सब क्या है, और मा उलाई का वो सब क्या है। अब भी साथी इन सबक को दोहरा दे, कोई लफ्ज मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिमतुन या तालिबुन तालिबतुन या आलिमुन आलिमतुन के साथ। जी मैं भाई दोहरा फरोज, दूं? जी भाई मुआविज साहब शुरू कर दें। जी जी। हा हा उलाई मुस्लिमातुन, ये क्या माना है? इसका माने ये सब तालिबात नहीं, मुस्लिमात। मुसलमान औरतें है ना, मुस्लिमातुन जी, मुसलमान औरतें हैं। ये सब मुसलमान औरतें। मुसलमान औरतें, ठीक है। जी, हा उलाई मुस्लिमातुन, और दूसरा हाँ हा अगर आप उलाई हाँ तालिबातुन। अगर आप कह रहे कि ये सारे मुसलमान है, मुसलमान मर्द है, तो आप कैसे कहेंगे? जी, इसको कहेंगे हा उलाई मुस्लिमून। जी माशाल्लाह। अगर आप कहेंगे कि वो सारे मुसलमान मर्द है, उलाई का मुस्लिमून। जी वो सारे मुसलमान औरतें हैं, उलाई का मुस्लिमातुन। जी माशाल्लाह। ये और साथी एक और लफ्ज के साथ, जैसे आलिमुन आलिमतुन के साथ। भाई मैं तारिक। बिस्मिल्लाह, हाउलाई आलिम आलिमूना, जी क्या और माना है? ये सारे उलमा उलमा हैं, जी और उलाई का आलिमूना, वो सारे जी उलमा हैं, जी और हाउलाई तालिबूना, वो सारे तालिब इल्म, ये सारे तालिब इल्म हैं, जी। उलाई का तालिबूना, वो सारे तालिब इल्म हैं। सर जी सवाल था, जी तर्जुमा करने में अगर सारे ना भी लगाएं तो बस काफी नहीं होगा कि वो सारे वो उलमा हैं, इतना भी काफी होगा जी? हाँ जरूरी नहीं है, लेकिन और अगर किसी को सामने को वाज़ेह है ना, सामने वाले को पता ना हो कि भी ये सारा है या कम है, तो फिर बोले सारे लगा दे। लेकिन अगर उसको खुद ही देख रहे हैं कि भी सारा इतने सारा है, तो फिर लगाने की जरूरत नहीं है, बस ये तलबा और है। सर जी एक सवाल पहले भी था, वो जैसे आपने फरमाया ना जी, मुजक्कर बईद के लिए जमा जो होता है उसके लिए आता है उलाई का, और जी आपने फिर वो आयत भी पढ़ी, उलाई का अला हुदम मिन रब्बिहिम, तो उसमें तर्जुमा तो बनता है कि ये अपनी रब की तरफ से हिदायत पर हैं, उसमें तो ये का आता है ना जी, वो का नहीं आता। नहीं, उलाए का
ये आप आगे पढ़ लेंगे ना, उलाए का जो है ना दूर के लिए आता है, दूर के लिए आता है ना। जी। हाँ, तो जो ये दूर उस्ताद जी वो से तर्जमा मतलब क्या होता है, उलाइक अला हुदम मिर रब्बिहिम, तो इसका मतलब तो ये होता है ना, वहाँ पे लिखा होता है कि ये अपने रब की तरफ से हिदायत पर हैं। ये नहीं, वहाँ तो यही लोग नहीं, यही लोग या यानी वो वो लोग। वो वो अपने रब की तरफ से। हाँ, और बहरहाल अगर कहीं पर ये भी लिखा हुआ है ना, तो मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये जो दूर है ना, दूर, ये दूर कभी कभी फासले भी होते हैं, कभी कभी फासले में दूर होता है। ये कुरान में जगह जगह पर ऐसे इस्तेमाल होता है ना, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, इसी सफ़े कुरान के बिल्कुल शुरू में ज़ालिकल किताब ला रैब फीह, ज़ालिकल किताब। अब देखो, ज़ालिक तो दूर के लिए आते हैं, और ज़ालिकल किताब, ये किताब जैसे कुरान मजीद तो हमारे सामने होती है, तो दूर नहीं होता। तो दूर की दो किस्में हैं, ये तो आप आगे जाके दूसरे उलूम आएंगे ना, उसमें पढ़ लेंगे। दूर तो एक फासले का होता है, जैसे कि हम हमारे सामने नजर होता है कि दूर होता है, और एक दूर होता है कि भाई है तो करीब, लेकिन उनका रुतबा बहुत बड़ा है, और उनकी शान बहुत बड़ी है, उनकी अजमत बहुत बड़ी है। तो वो भी दूर के मंजले में ठहरा कर उसके लिए भी दूर का इस्तेमाल कर देते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है, अरब में ऐसा होता है। तो ज़ालिकल किताब जो है यहाँ पर अगर से दूर नहीं है, लेकिन इसका मकाम बहुत ऊंचा, शान बहुत ऊंची है ना, तो गोया कि उसको दूर बनाकर उसके लिए ज़ालिक इस्तेमाल कर दिया, उसकी अजमत बतलाने के लिए। तो उलैका भी इस तरह इस्तेमाल है, जिस तरह ज़ालिकल किताब ला रैब फीह हुदल लिल मुत्तकीन में है। ठीक है, ये जो हमारा अस्माए इशारात का सबक है, ये तो तकरीबन हो गया है। तो कल जो है ना, मैं मुख्तलिफ साथियों से सवाल करूंगा अ, सारे अस्माए इशारात के बारे में, लेकिन साथ में मैंने आप लोगों को ज़मीरों की भी, प्रोनाउन की भी कुछ ज़मीरें दी थी, हुआ हुमा हुम हिया हुमा हुन्ना। तो अभी टाइम हो गया है, इंशाल्लाह कल इस वक्त पर ट्राई करेंगे। बाकी मैं ग्रुप में, क्योंकि जो इंतजामिया का जो नंबर है, उसी नंबर से मैं ग्रुप में आप हजरात के साथ भी दो तीन बातें शेयर कर लेता हूँ, और फिर आप हजरात ज़रा संजीदगी से, दिलचस्पी से उसके जवाब भी दे दीजिए। और बस ख्याल रहे कि ऐसी कोई बात न करें जिससे दूसरे साथियों का दिल टूटे, या अगर ऐसी कोई बात है जिससे अगर आप वो बात कहें या उसका जवाब दे दें और इससे दूसरों का नुकसान हो, तो वो बात भले फिर आपको उसी इंतजामिया के नंबर पर पर्सनल में भेज दें। तो मैं कोशिश कर लेता हूँ आज आपके सारे आपके तासुरात भी ले लेता हूँ, जहाँ बातें भी पूछ देता हूँ, उस बात के फिर आप जवाब ग्रुप में दे दीजिएगा। अभी आपके दूसरे असबाब होंगे, लेकिन आप असबाब से फारिग हो जाएंगे, तो मैं कुछ मैसेज कर लेता हूँ, फिर उनके जवाब आप दे दीजिएगा। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।